عورتوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے خواتین اسلام، عورتوں میں 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی خاص خوبیاں اللہ کو بہت پسند ہوں تو پھر ظاہر ہے وہ خوبیاں اپنانے والی عورتیں بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ فرمایا گیا، اللہ کی پسندیدہ بندی بن جاؤ اور پردے کو اپنا زیور سمجھو۔ آج کل کی عورت کہتی ہے کہ اصل پردہ تو دل کا ہے، بس انسان کا ذہن پاک صاف ہونا چاہیے، صرف دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ تو میں کہتی ہوں، اے میری بہن، تیرا ذہن جتنا بھی پاک صاف ہو جائے، لیکن یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ میری بہن، پردے کا حکم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی دیا گیا تھا۔ جہالت قدیمہ کی طرح جہالت جدیدہ میں بھی ایک بار پھر بہنوں کی عزت و ناموس پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ان کی عظمتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ انہیں برہنہ اور نیم برہنہ کر کے سرے بازار رسوا کیا جا رہا ہے۔ ایک منصوبہ بندی سازش کے تحت انہیں شمع خانے کے بجائے چراغ محفل بنایا جا رہا ہے۔ کل تک علماء اور مصلحین خود نوش لباس اور پوشاک اور رہن سہن کے مغربی ہونے کا شکوہ ہی کرتے رہے کہ اب برقع اور حجاب بھی جدت کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی عزیز رشتہ دار یا کوئی قریبی فوت ہو جائے، اس کی جدائی کا غم ہر چیز پر مسلط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، پردے پر بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، باپ بھائی بہن کو نماز کا خیال نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، ظاہر ہے کہ خاندان والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی غمزدہ صورتحال ہوتی تھی، لیکن پھر بھی یہ غم خواتین کے پردے پر اثر نہیں ڈالتا تھا۔ فوتگی کے دن میں بھی عورتیں پردے کا خیال رکھا کرتی تھی۔ ہر چیز پر غم مسلط ہو جاتا تھا، لیکن نماز پر مسلط نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو۔ میت اکیلی پڑی رہتی، کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ ہر حال میں نماز پڑھتے۔ اسلام کی مقدس شہزادی کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی اسلام و کفر کے معرکے میں شہید ہو گیا۔ اب یہ نیک خاتون نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح حاضر ہوئی کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود پردے میں ڈھکا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اکلوتے بیٹے کی موت کا غم تو بڑے بڑوں کا کلیجہ چھلنی کر دیتا ہے، اور یہ وہ گریہ زاری اور چیخو پکار پر اتر آتے ہیں۔ یہ کیسی خاتون ہے، اتنے بڑے صدمے کے باوجود پردے کی حالت میں اور مکمل ہوش و خواص میں ہے۔ اتنے بڑے صدمے کے باوجود یہ ابھی بھی پردے میں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشرکین کی عورتیں اپنے جوان بیٹوں کی موت پر نوحہ خوانی کرتی تھی، ماتم کیا کرتی تھی اور بے پردگی کا عالم ہوتا تھا۔ اس نیک خاتون نے جب یہ بات سنی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی موت پر بھی پریشان نہیں اور مکمل پردے میں ہے، تو اس نے کہا، میرے بھائیو، میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میرا ایمان تو نہیں گیا۔ سبحان اللہ، یہ تھی اسلام کے مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسری خوبی جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ اب ایک عورت نکاح کے ذریعے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنا آپ ایک اجنبی کے حوالے کر دیتی ہے، جسے وہ جانتی تک نہیں، اسے پہچانتی تک نہیں، اس کی طبیعت کا پتہ نہیں، اس کے مزاج کا پتہ نہیں کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔ پھر بھی نکاح کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ایک اجنبی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتی ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیت سہتی ہے اور موت کی سی کیفیت سے گزر کر اس کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ موت کی سی اذیت سہنے کے بعد
بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ماں اپنی فکر بالکل ترک کر دیتی ہے، اپنا آپ بھول جاتی ہے اور اس بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی۔ لیکن پھر یوں ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا فلاں عورت اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا انسان بنا۔ تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ بالکل بھول جاتی ہے تو اس کے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر ایسی عورت کو کہیں شوہر یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، وہ جب چاہے جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ایک بزرگ اور نیک انسان کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ بات چل رہی تھی۔ ایک مرد کہہ رہا تھا کہ عورت مرد کی جوتی ہوتی ہے، مرد کو جہاں بھی اپنی مناسب سائز کی جوتی نظر آئے تو وہ بدل لے۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اس اللہ والے بزرگ انسان کی جانب رخ کیا اور ان سے دریافت کیا، حضرت کیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنی سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ ہر اس انسان کے لیے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے، فرمانے لگے جو خود کو پاؤں جیسا تصور کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھتا ہے۔ یہی عورت سر کا تاج بھی ہو سکتی ہے لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے، جس کے نکاح میں آ جاتی ہے، اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے اور اس کے بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہرے پر جھریوں کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کے بجائے جب یہ دیکھتا ہے یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی تو وہ دوسری عورتوں کی جانب مائل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے اور اسے کانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کیا یہی انسانیت ہے؟ خدارا اللہ کی ان رحمتوں کی قدر کیا کرے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا عورت کے اندر 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا اے ام المؤمنین عورتوں کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، تو فرمایا نمبر 1 پردہ، یعنی پردہ کرنے والی عورت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2 شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یعنی شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورت بھی اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ نمبر 3 اللہ کے حضور جھکنے والی عورت، پڑھنے والی عورت، قیام، رکوع، سجود کرنے والی عورت، قرآن پاک پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہے جی بچے زیادہ ہیں اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو میں کہتی ہوں اے میری بہن، آؤ میں تمہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بابرکت گھرانے کی مثال دیتی ہوں۔ جنت کے سردار ہوں، حسنین کی تربیت ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمان کو کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سونے کے لیے بستر بچھانے کے بجائے اللہ کے حضور مصلی بچھا لیتی ہیں، قیام کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں، پھر جب سجدے میں جاتی ہیں تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا تو صبح ہو جاتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے ہمیں نیکی کی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔